ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ کرم میں قافلے پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے بعد کوہاٹ میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس نے شرکت کی۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور امن معاہدے پر عمل درآمد کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ کرم میں دہشت گردوں کی فائرنگ میں ملوث ملزمان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کرم کا امن خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تاکہ امن قائم رکھا جا سکے۔ حکومتی اداروں کی جانب سے علاقے میں امن و سکون کی بحالی کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے اور کسی کو بھی امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں نئے ڈپٹی کمشنر کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق 18 گریڈ کے اشفاق خان کو ڈپٹی کمشنر کرم تعینات کر دیا گیا ہے۔ جاوید اللہ محسود کے زخمی ہونے کے بعد اشفاق خان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ضلع کرم میں ڈپٹی کمشنر پر فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں ایڈیشنل ایس ایچ او کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں اقدام قتل سمیت دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ ضلع کرم میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تری سے چھپری تک مین شاہراہ پر ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کرم کا امن خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ضلع بھر میں مین شاہراہ پر ہر قسم کے اجتماعات اور اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ دفعہ 144 کا نفاذ گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر ضلع کرم پر نامعلوم شدت پسندوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے کے بعد کیا گیا تھا۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد پولیس حکام نے بتایا تھا کہ فائرنگ فریقین نے نہیں کی۔ ملزمان میں سے بعض کی شناخت کر لی گئی ہے۔ دوسری جانب ٹل پارہ چنار شاہراہ آج بھی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ راستوں کی بندش، بد امنی اور دہشت گردی کے خلاف کرم پریس کلب پر دھرنا جاری ہے۔ شرکا کا کہنا ہے کہ راستے کھولنے اور محفوظ بنانے تک دھرنا جاری رہے گا۔ امدادی سامان پر مشتمل 80 گاڑیوں کا قافلہ تاحال متاثرہ علاقوں کے لیے روانہ نہیں ہو سکا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ روڈ کلیئر ہوتے ہی قافلہ روانہ کیا جائے گا۔ گزشتہ قافلے کی روانگی سے قبل روز لوور کرم کے علاقے بگن میں گاڑی پر فائرنگ سے ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود زخمی ہو گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری نے کہا ہے وفاقی حکومت آئین کی مستقل اور کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اہم فیصلوں پر ہم کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ جس دن پارٹی حکومت کی حمایت ختم کر دی گئی، وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک بیان میں پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری نے کہا وفاقی حکومت متواتر ایسے فیصلے کر رہی ہے جس کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں وفاقی حکومت کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے۔ نون لیگ کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ کافی وقت سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں قومی مفاداتی کونسل کا اجلاس بلایا جائے۔ 11 ماہ ہو گئے ہیں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں ہوا۔ شازیہ مری نے کہا کہ آئین کی مستقل اور کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم آئینی طور پر 3 ماہ میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کے پابند ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تحریری مطالبات سے بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے مذاکرات میں ناکامی کے خطرات کو جنم دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد قیصر نے تحریری مطالبات دینے سے گریز کیا اور کہا کہ جو باتیں میٹنگز میں کہی گئی تھیں وہ منٹس بن چکی ہیں اور انہیں ہی تحریری مطالبات سمجھا جائے۔ حکومتی کمیٹی نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اصل فیصلہ سازوں اور اسٹیک ہولڈرز کو بھی مذاکرات میں شامل کرنا ضروری ہے تاکہ معاملے کا درست حل نکالا جا سکے۔ اس صورتحال نے مذاکرات کی کامیابی پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے یو ٹرن سے بات چیت مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب سینیٹر عرفان صدیقی نے اسد قیصر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسد قیصر کی باتیں معاملات کا رخ بدل رہی ہیں اور لگتا ہے کہ پی ٹی آئی تحریری مطالبات پیش نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ 2 جنوری کی میٹنگ میں پی ٹی آئی کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اگلے اجلاس میں تحریری مطالبات پیش کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب پی ٹی آئی کا نیا موقف یہ ہے کہ میٹنگ کے منٹس کو تحریری مطالبات تسلیم کیا جائے جو کہ غیر متوقع تبدیلی ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ نیا موقف مذاکرات کے عمل کو پیچیدہ بنا سکتا ہے اور اس سے بات چیت کی کامیابی پر سوالات بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔
دوسری جانب وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سنجیدگی اور خلوص نیت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات پر ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے مطالبات پورے کیے گئے تو حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے گی۔ احسن اقبال نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا کہ انہیں سیاسی بنیادوں پر قید نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اس وجہ سے قید ہیں کہ وہ رسیدیں نہیں دکھا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے، لیکن ان کی اپنی رسیدیں بوگس ثابت ہوئیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو اصل رسیدیں دکھا کر قانون کو مطمئن کرنا ہوگا، ورنہ انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ احسن اقبال نے سوال اٹھایا کہ بانی پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈز خزانے کے بجائے اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں کیوں جمع کرائے؟ اگر وہ تسلی بخش جواب دے دیں گے تو ان کے لیے رہائی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن اگر اصل رسیدیں پیش نہیں کر سکے تو انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وفاقی وزیر اعلیٰ تنویر حسین نے اپنی گفتگو میں کہا ہے بانی پی ٹی آئی نے معیشت کی بحالی کا اعتراف کیا ہے، جو کہ حکومت کی کامیابی کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین کی جانب سے معاشی بہتری کا اعتراف اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت نے درست اقدامات کیے۔ رانا تنویر نے بشرا بی بی کی پی ٹی آئی کی سیاست سے زیادہ مالی معاملات سے تعلق ہونے کی بات کی اور کہا پی ٹی آئی ہمیشہ این آر او کے لیے کبھی بھیک مانگتی ہے اور کبھی پاؤں پڑتی ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کو سیاسی دہشت گردی نہ کہہ کر بغاوت قرار دیا اور کہا کہ ملکی اداروں اور وفاق پر حملوں کے ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف فیصلے ملک کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ رانا تنویر نے کہا کہ موجودہ حکومت نے معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، اب معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جائے گا اور ان کے لیے انقلابی پروگرام لائے جائیں گے۔ خبر دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ لاہور میں مختلف مذاہب خصوصاً مسیحی، سکھ اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں اور نمائندگان کی ایک خصوصی نشست ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے گفتگو کرتے ہوئے مہمانوں نے کہا کہ پوری قوم اور تمام مذہبی مکاتب فکر اپنی افواج کے ہمراہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اقلیتی برادری کے نمائندگان کا کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور آج کی خصوصی نشست کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو سے نہ صرف ہمارے حوصلے بلند ہوئے بلکہ تمام منفی شکوک و شبہات بھی دور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان بنانے میں تمام مذاہب کے ماننے والوں نے قربانیاں دی، بالکل ویسے ہی اقلیتی برادری سمیت تمام مذہبی جماعتیں اسی جذبے اور حب الوطنی سے سرشار ہو کر پاکستان کی خدمت کرتی رہیں گی۔ پاک بحریہ نوی امن مشقوں 2025 کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ نوی بین الاقوامی امن مشقیں 17 سے 11 فروری تک منعقد ہوں گی۔ رواں برس پاکستان نیوی امن ڈائیلاگ کی میزبانی کرے گی۔ رواں برس امن 2025 مشقوں کی سب سے خاص بات چیف اور کوسٹ گارڈ کے سربراہوں کا امن ڈائیلاگ ہوگا۔ امن 2025 مشقوں کے ساتھ پہلی مرتبہ امن ڈائیلاگ کا افتتاحی سیشن منعقد کیا جائے گا۔ امن ڈائیلاگ میں دنیا بھر کی سینئر بحری قیادت، علاقائی سلامتی اور سمندری خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور ہوگا۔ امن ڈائیلاگ میں شریک ممالک کے نیول چیفز، کوسٹ گارڈز اور ڈیفنس فورسز کے سربراہان شرکت کریں گے۔ مشقوں میں دنیا بھر سے 60 سے زائد ممالک کے بحری جہازوں، ہوائی جہازوں، اسپیشل سروسز گروپس کے ساتھ شرکت کریں گے۔ امن مشقوں کا مقصد علاقائی امن اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ امن 2025 مشقوں کی افتتاحی تقریب پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں منعقد کی جائے گی۔ خبر دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ ماہ ٹاسک فورس کی جانب سے میری ٹائم سیکٹر میں اصلاحات کے لیے پیش کی جانے والی سفارشات کی روشنی میں ریونیو جمع کرنے والے 2 اداروں کسٹمز اور ان لینڈ ریونیو سروسز کو علیحدہ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اصلاحات میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری، بندرگاہوں کی سہولیات میں اضافے اور آئندہ 31 مارچ تک دونوں اداروں کی علیحدگی کا فیصلہ شامل ہے۔ آئی آر ایس انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے وصول کرنے کا ذمہ دار ہے، جبکہ کسٹم سرحدی تجارت اور لیویز عائد کرتا ہے۔ مجوزہ اصلاحات میں ایف بی آر کی نگرانی کے لیے الگ الگ بورڈز کا قیام بھی شامل ہے، جن کی صدارت ریٹائرڈ ٹیکس افسران یا وزیر خزانہ کے نامزد کردہ ماہرین کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات سمیت ترجیحی شعبوں میں وسیع تر تعاون کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر سے آج رحیم یار خان میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔
ملاقات میں اقتصادی تعاون، علاقائی استحکام، علاقائی سطح پر باہمی مفادات کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کی ترقی کے سفر میں عرب امارات کے کردار کی تعریف کی اور کہا کہ قابل تجدید توانائی، ٹیکنالوجی اور تجارت کے شعبوں میں تعاون پر زور دیا۔ شیخ محمد بن زید نے پاکستان کے ساتھ معدنیات اور زراعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ گورنر ہاؤس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کورسز میں 1 لاکھ نوجوانوں کو مفت تربیت دی جا رہی ہے۔ کامران ٹیسوری نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جدید تعلیم کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے جس نے نوجوانوں میں زبردست پذیرائی حاصل کر لی ہے۔ گورنر سندھ کا مقصد سندھ کو IT کا عالمی مرکز بنانا ہے اور اس کے لیے انہوں نے بین الاقوامی سطح پر تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے گورنر ہاؤس میں تقریب منعقد کی گئی جس میں مختلف ممالک کے کونسل جنرلز نے شرکت کی۔ گورنر سندھ نے کونسل جنرلز کو IT کورسز کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سندھ میں مزید ترقی ممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ IT انیشیٹو نوجوانوں کو جدید ہنر سیکھنے کا موقع فراہم کرے گا جو انہیں عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے قابل بنائے گا۔ UAE کے کونسل جنرل نے اس موقع پر کہا کہ گورنر سندھ نے IT انیشیٹو کے تحت تعلیم مکمل کرنے والے طلباء و طالبات کو ملازمت فراہم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اور اب کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ فالو آن کے جھٹکے کے بعد پاکستان کے کھلاڑیوں نے شاندار کم بیک کیا ہے۔ دوسری اننگز میں اوپنر شان مسعود کی شاندار سینچری اور بابر اعظم کے 81 رنز نے پاکستانی بیٹنگ لائن کو مضبوط کیا۔ تیسرے روز کے اختتام پر پاکستان نے 1 وکٹ کے نقصان پر 213 رنز بنا لیے ہیں۔ جنوبی افریقہ سے 208 رنز کا خسارہ اب بھی باقی ہے۔ پاکستان کی ٹیم پہلی اننگز میں صرف 194 رنز پر ڈھیر ہوئی تھی جبکہ جنوبی افریقہ نے پہلی اننگ میں 615 رنز بنائے جس کے بعد پاکستان کو فالو آن کا سامنا کرنا پڑا۔ جنوبی افریقہ کو پاکستان کے خلاف 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے سائم ایوب کو فوری علاج کے لیے لندن بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محسن نقوی نے فیصلہ ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد کیا۔ چیئرمین PCB نے سائم ایوب سے خود بھی رابطہ کیا تھا۔ محسن نقوی نے سائم ایوب کی خیریت دریافت کی اور ان کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چیئرمین PCB نے کہا ہے کہ لندن کے اسپورٹس آرتھو کے ماہر ڈاکٹرز سائم ایوب کا چیک اپ کریں گے۔ نوجوان اوپننگ بیٹر کی لندن سے اسپورٹس آرتھو کے ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ اپائنٹمنٹ طے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈاکٹر سائم ایوب کے علاج معالجے کے سارے کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے سائم ایوب کی تمام میڈیکل رپورٹس لندن بھجوا دی ہیں۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ کل سنانا تھا۔ فیصلہ تیسری بار موخف کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ کل نہیں سنایا جائے گا۔ فیصلہ سنائے جانے کی نئی تاریخ کا اعلان کل کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی قانونی ٹیم کے اراکین کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کی تاریخ میں ممکنہ تبدیلی پر بیان سامنے آ گیا۔ اراکین کا کہنا ہے کہ کیس کا فیصلہ سنانے کی تاریخ تبدیل ہوئی یا نہیں اس حوالے سے قانونی ٹیم کو کوئی علم نہیں ہے۔ بانی PTI کی لیگل ٹیم کے ممبر خالد یوسف چودھری نے کہا ہے کہ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے لیے 6 جنوری کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے۔ ہمارے خلاف کیس ہے، ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا۔ کل فیصلے کی تاریخ تبدیل ہو چکی ہے۔ عدالتی عملے سے رابطہ کیا، ان کی طرف سے بھی ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ تاریخ تبدیل ہو چکی ہے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم حق کے خود ارادیت منا رہے ہیں۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی کمیشن برائے پاکستان اور بھارت نے کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت کی تحریک کا متفقہ طور پر منظور کیا تھا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے انہیں بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ کشمیری ہر سال 5 جنوری کو تجدید عہد کے طور پر مناتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن دفتر خارجہ دفتر اسلام آباد میں یادداشت بھی پیش کی گئی۔ دنیا سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ کشمیریوں سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کرے۔
مشال ملک کا کہنا ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر 1 درجن سے زائد قراردادیں جمع ہیں۔ اقوام متحدہ سے پوچھنا چاہتی ہوں ان وعدوں اور قراردادوں کا کیا بنا؟ اپنے ایک بیان میں مشال ملک نے مزید کہا کہ کیا دنیا کا قانون اندھا، بہرا اور گونگا ہو چکا ہے؟ کیا کشمیری صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اپنے شہداء کو دفناتے رہیں؟ کیا ہمیں کالے قوانین کے تحت ہی زندگی گزارنی ہے؟ تاریخ کبھی اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو معاف نہیں کرے گی۔ سابق وزیر اعظم و قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا 57واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں تقریبات منعقد ہوں گی اور خراج عقیدت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو نے 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ میرے ساتھیوں، یاد رکھو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے مطالبوں پر چلیں گے، آپ کے امنگ پر چلیں گے، آپ کی مرضی پر چلیں گے، آپ کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ایک عظیم اور بلند مملکت بنا کے چھوڑیں۔ ذوالفقار علی بھٹو 1971 سے 73 تک پاکستان کے صدر رہے، جبکہ انہیں ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ سابق صدر ذوالفقار علی بھٹو کے یوم پیدائش کی مناسبت سے آج 3 بجے پیپلز سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں سیمینار اور کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی تقریبات منعقد کی گئیں، جس میں قائد عوام کو ملک کو ایٹمی طاقت بنانے پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یوم پیدائش کے موقع پر جاری پیغام میں کہا کہ ہم ویژنری رہنما کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تقدیر بدلی، بے آوازوں کی آواز بنے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو بے مثال ذہانت، حوصلے اور کرشماتی شخصیت کے حامل سیاستدان تھے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمانی، جمہوری اور وفاقی طرز حکومت کی بنیاد رکھی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے معمار تھے۔ ہمارا ایٹمی پروگرام ہماری خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ میں کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں پہلا متفقہ طور پر منظور شدہ 1973 کا آئین دیا۔ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے معمار تھے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 97ویں یوم پیدائش کے موقع پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں صدر زرداری نے کہا کہ بھٹو شہید نے پارلیمانی، جمہوری اور وفاقی طرز حکومت کی بنیاد رکھی۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ہمارا ایٹمی پروگرام ہماری خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ میں کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ شہید بھٹو نے صنعتی اور تکنیکی شعبے کو ترقی دی۔ انہوں نے کہا کہ شہید بھٹو کی مدبرانہ حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان نے اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کی۔ شہید بھٹو کی کوششوں نے اسلامی دنیا میں پاکستان کے قائدانہ کردار کو تقویت بخشی۔ زرعی اصلاحات اور محنت کشوں کی ترقی کے لیے اقدامات نے لاکھوں زندگیاں بدل دیں۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جمہوریت کے داعی تھے، آمریت اور جبر کے خلاف ثابت قدم رہے۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے جعلی ڈاکٹروں کے خلاف تاریخی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر ابرار کی قیادت میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ٹیم نے کراچی کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے 8 سے زائد غیر قانونی کلینکس کو سیل کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ جعلی ڈاکٹروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ یہ مہم سندھ بھر میں صحت کے معیار کو یقینی بنانے اور عوام کو محفوظ طبی خدمات فراہم کرنے کی جانب ایک قدم ہے۔ کسی صورت غیر قانونی کاموں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔